نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ایمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اگرچہ پچھلے درس میں سورہ جن کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، لیکن مجھے آج کچھ تھوڑا سا وقت سورہ جن کے بعض نکات سے متعلق مزید لینا ہے، اس لیے کہ ایک تو اس کی آخری آیت کا جو نصف آخر ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا تھا، اور دوسرے یہ کہ میں اس کا ایک اجمالی جائزہ پھر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تفصیل سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک مضمون کی تقسیم کے اعتبار سے رکوعوں کی جو تقسیم ہے وہ بالکل مناسب ہے اور درست ہے، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ پوری سورہ جن اللہ تعالیٰ کے دو امر قل کے تابع ہے۔ سب سے پہلے بھی جو شروع ہوتی ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ 19 آیتیں چلی آ رہی ہیں، جن میں سے سوائے 2 آیات کے باقی 17 آیات یہ گویا کہ جنات کا کلام ہے کہ جو نقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے وہ 9 آیات پر مشتمل ہے، اس کا بھی آغاز پھر امر قل سے ہوا ہے، لیکن ان 9 آیات میں یہ قل کی تکرار جو ہے 4 مرتبہ ہوئی ہے۔ قل یہ کہہ دیجئے، پھر قل یہ بھی کہہ دیجئے، قل پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر قل۔ اور ان دونوں کے مابین تقسیم یہ ہے کہ پہلے رکوع کا جو اصل مضمون ہے وہ یہ کہ گویا کہ ایک خبر ہے جو غیب سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ جنات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے وہ مرئی وجود کے حامل نہیں ہے، حضور نے بھی ان کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ جنات نے آپ سے قرآن مجید سنا ہے، اور پھر جا کر انہوں نے اپنا تاثر یا اپنا رد عمل اپنی قوم میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو اے نبی بتا دیجئے انہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے، اور یہ ساری اطلاع در حقیقت جو ہے میں نے وہ آیت مبارکہ پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی کہ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش، اے سرداران قریش، اگر تم اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اور راستے کھلیں گے، نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات میں بھی اس کی تبلیغ ہوگی اور اس کا پیغام پہنچے گا، جیسے کہ ایک مقام پر آیا ہے وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ لوگ اس قرآن مجید کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو اس کے لیے معین کیا ہوا ہے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پوری قدر کریں گے اور اس سے پورے طور پر مستفید ہوں گے۔ تو یہ معاملہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات تک میں ہے۔ پس منظر میں تو وہی ہے رد و قدح اور جو کفر اور اسلام کی کشمکش تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو معاندین اور مخالفین تھے سرداران قریش میں سے، ان کے مابین جو کشاکش جاری تھی، اس پس منظر میں پہلی بات تو پہلے رکوع کے حوالے سے بتائی گئی کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہو تو اور ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے نہ صرف انسان بلکہ جن بھی جو ایمان لا رہے ہیں، اور یہ پیغام پھیل رہا ہے۔ دوسرے رکوع میں وہی جو کشمکش ہے یا کشاکش ہے وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے، اس لیے کہ اس میں پہلا رکوع ختم ہوا اس آیت پر وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، کہ جنات نے اپنی قوم کو یہ خبر بھی دی کہ ہم یہ عجیب منظر دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں
اور مسجد حرام میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو پکارنے کے لیے، اس سے دعا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ جو قریش ہے، مکے کے رہنے والے لوگ، وہ ان کے اوپر ہجوم کرتے ہیں، پل پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، گویا کہ وہ ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ یہ نقشہ دیکھ کر آئے ہیں۔ تو یہی در حقیقت پس منظر میں ہے پورے دوسرے رکوع کے، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ یاد بھی ہوگا آپ کو، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یہ سارا انداز جو ہے یہ گویا کہ بہت ہی فرملی اپنے موقف پر مضبوطی سے جم کر، ان کی مخالفت سے بے پرواہ ہو کر ان کو ان کے کان کھول دیجئے، انہیں سنا دیجئے کہ میں نے تو یہ راستہ اختیار کیا توحید کا، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ باقی یہ کہ تم اگر کہتے ہو کہ میں عذاب کیوں نہیں لے آتا، اور اگر تمہاری طرف سے مطالبہ ہوتا ہے تمسخر کے انداز میں کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو، ہم نے تمہاری تکذیب کی ہے، ہم نے تمہاری توہین کی ہے، تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، نہ میں تمہاری ہدایت پر قادر ہوں کہ تمہیں ہدایت دے دوں، اور نہ میں تمہارے لیے کسی نفع کسی نقصان کا مجھے اختیار حاصل ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے اے نبی کہ میرا تو ایک فرض منصبی ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، یہ تبلیغ اور اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچا دینا یہ فرض منصبی ہے، یہ مجھے ہر صورت ادا کرنا ہے۔ تم رد کرتے رہو، استہزاء کرتے رہو، تمسخر کرتے رہو، مذاق اڑاتے رہو، جو چاہو کرو، تم میرے خلاف کوئی اقدام کرو، تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ، جو چاہو کرو، لیکن مجھے تو بہرحال اپنا یہ فرض جو ہے ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر بالفرض یا بفرض محال اگر میں اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کروں یا اس سے دستکش ہو جاؤں تو پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کہیں مجھے کسی جگہ پر سر چھپانے کے لیے اور پناہ لینے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ پورا انداز بتا رہا ہے کہ بہت ہی یہاں چونکہ وہ کشاکش کی شدت کا منظر ہے، لہذا یہاں 4 مرتبہ قل قل یہ کہہ دیجئے، یہ بھی کہہ دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، اس بات کی وضاحت بھی کر دیجئے۔ یہ تو ان 2 رکوعوں کے مضامین کے درمیان جو ایک اسلوب کا فرق ہے، پس منظر اگرچہ ایک ہی ہے، وہی کشاکش، وہی تصادم، وہی رد و قدع، لیکن پہلے رکوع میں صرف ایک خبر دی جا رہی ہے کہ تم اگر ایمان نہیں لا رہے ہو، میری مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے وحی کے ذریعے سے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ اس درجے قدردان ہوئے اس کلام کے کہ فوراً وہ اپنی قوم کے پاس گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے تو ہدایت کے راستہ جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے، ہم شرک کے اندر مبتلا تھے، ہم طرح طرح کے مغالطوں میں مبتلا تھے، ہم ان سب سے تائب ہو کر اب توحید کے راستے کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ تقابل کرو ذرا، سائملٹینیس کنٹراسٹ، کہ یہ حال ان کا ہے اور وہ حال تمہارا ہے، اور دوسرے میں وہ جو کشاکش ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت شدید ہے۔ البتہ ایک اور نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ کہ جیسے کہ اور بہت سے مقامات پر اس کی مثال ہے، ایک خاص کلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تضمین آ جاتی ہے۔ چنانچہ پہلے رکوع میں ساری گفتگو جو ہے وہ جنات کی چل رہی ہے، 19 میں سے 17 آیات جو ہیں وہ جنات کی گفتگو کی گویا کہ اطلاع پر مشتمل ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی، یہ بات انہوں نے کہی، اور یہ بھی کہا، اور یہ بھی کہا، اور یہ بھی کہا۔ البتہ 2 آیات درمیان میں آئی ہیں، وہ 2 آیتیں جو ہیں وہ تضمین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نمبر 1 یہ کہ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، جب جنات کا یہ قول نقل ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، اسلام کے روش اختیار کریں گے، تو انہوں نے تو گویا کہ کامیابی کی راہ تلاش کر لی، کامیابی انہوں نے حاصل کر لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یہ جو ناانصافی کرنے والے وہ تو جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اب یہاں ان کے قول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ کرتے ہوئے تضمین فرمائی، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ اس شاہراہ پر قائم رہتے۔ میں نے پہلی مرتبہ پچھلے درس میں اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے جب اشارہ کیا تھا کہ یہ الگ طریقہ سے مراد الف لام عہد کا ہے یہاں پر، اور یہاں پر ظاہر بات ہے کہ وہ معہود جو ہے جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عہد الست ہے۔ وہاں میری زبان سے نکل گیا تھا کہ جو ارواح انسانی سے بھی لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلی،
لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی جنات کا لفظ بھی میری زبان سے نکل گیا تھا، لیکن ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ وہ عہد الست ارواح سے لیا گیا ہے، اور وہ ارواح کا تعلق جو ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ ہے۔ جنات سے کوئی عہد لیا گیا کبھی کسی مرحلے پر کوئی عالم غیب میں ہمارے علم میں نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اس آیت میں میرے خیال میں ذکر جو ہو رہا ہے، اور بہت سی روایات وہ بھی بیان ہونے سے رہ گئی تھیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں شدید قحط پڑ چکا تھا۔ جیسے کہ قاعدہ ہے جو کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو مبعوث فرماتا تھا تو لوگوں کو جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کر دیتا تھا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب استیصال، وہ عذاب کے جو قوموں کو ہلاک کر دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا، نسیہ منسیہ کر دیتا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے مسائب، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا تاکہ یہ جاگیں، ہوش میں آئیں۔ اس لیے کہ جب عیش ہو، آرام ہو، ہر شے کی کثرت ہو، آرام سے زندگی گزر رہی ہو، آسائشیں ہو، تو غفلت زیادہ طاری ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ تکلیف ہو، کچھ بھوک ہو، کہیں کوئی کسی حیثیت سے کوئی انسان کے لیے مضرت اور نقصان دہ معاملات ہو رہے تو آدمی جاگتا ہے، ہوش میں آتا ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ سے سنت اللہ رہی ہے رسولوں کے باب میں، جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکالیف، تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور کان سنیں۔ میری سنو جو گوش حقیقت نیوش ہو، تو تاکہ لوگوں کے گوشت جو ہے وہ حقیقت نیوش بن جائیں، سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اور بہت سی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی ایک طویل قحط کی صورت پیدا ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے لوگ شدید پریشان تھے۔ اس وقت میں اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ اس طریق پر، اس شاہراہ توحید پر قائم رہتے تو ہم انہیں پلاتے پانی، خوب سیراب کرتے انہیں، ہم انہیں جل تھل کر دیتے۔ اگرچہ یہ بھی لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ بھی فتنے کے لیے، آزمائش کے لیے ہوتا، جیسا کہ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تو اونچ ہو یا نیچ ہو، چاہے کشادگی ہو چاہے تنگی ہو، چاہے راحت ہو اور چاہے تکلیف ہو، یہ تمام کیفیات جو ہے آزمائش کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے فلسفہ یہ ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا لنفتنہم فیہ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، اور ذکر سے مراد یہاں پر یہی قرآن مجید ہے، جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا، اس کی تصدیق نہیں کرے گا، تو اس کے لیے تو ہم چلائیں، وہ چلائے گا پروردگار اس کو اس عذاب پر کہ جو چڑھائی والا عذاب ہے، چڑھتا عذاب ہے، جس میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دو آیات تو تضمین پر مشتمل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے تبصرتاً، باقی پہلے رکوع کی 19 آیات میں سے 17 آیات یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جنات کے کلام کو نقل فرمایا ہے کہ اے نبی یہ باتیں بتا دیجئے ان قریش کو کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے۔ اسی طرح دوسرے رکوع کے آخر میں بھی وہ ساری رد و قضا جو ہے کہ اے نبی ان سے یہ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے، یہ فرما دیجئے، آخر میں جو دو آیتیں آئی ہیں وہ بھی تضمین پر مشتمل ہیں۔ آخری بات جو حضور سے کہلوائی گئی تھی وہ یہ تھی، قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، آیا وہ قریب ہے یا ابھی میرا پروردگار اس میں کچھ مہلت دے گا، کچھ لمبی جو ہے اس کے اندر ابھی مدت جو ہے اسے دراز کرے گا۔ اس لیے کہ کل غیب کا جاننے والا صرف وہی ہے، اور وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے نبیوں میں سے جس سے چاہے۔ اب یہاں پر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہلوائی جا رہی تھی وہ تو یہاں پر ختم ہوئی۔ آخری دو آیات یہاں پھر تضمین پر مشتمل ہے، الا من ارتضی بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ پہرا لگا دیتا ہے، پہرے دار بھیجتا ہے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے، دیکھ لے، یہ بات مبرہن ہو جائے، قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا۔ اس لیے کہ اسی کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی
وہ رد کر رہے ہیں اتمام حجت کے باوجود، تو پھر ان کو ہلاک کیا جائے گا، ان پہ وہ آخری عذاب جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کا جو ان کے پاس ہے، ان کے سامنے ہے، اور اس نے گنتی کر رکھی ہے ہر شے کی، پوری گنتی کر کے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اس کے پاس مکمل انوینٹری ہے۔ اس کا تعلق در حقیقت اس آیت کے ساتھ ہے جو اس دوسرے رکوع کے درمیان میں آئی ہے کہ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے وہ شے جس کا کہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے، یعنی عذاب، فسیعلمون، اس وقت وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کون ہے کہ جو اپنے مددگاروں کے اعتبار سے کمزور تر ہے، اور کون ہے کہ جس کی نفری کم ہے، جو تعداد میں کم ہے۔ اس میں در حقیقت وہ جو دھمکی دیا کرتے تھے قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد تمہارے پاس نہ مال ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ کوئی نفری ہے، نہ جتھا ہے، نہ تمہاری کوئی چوپال ہے، نہ کوئی بڑی بیٹھک ہے، نہ لوگ تمہارے پاس ہم نشینی کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تمہارے ارد گرد جمع بھی ہیں، تو وہ ہمارے طبقے کے گرے پڑے طبقات کے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے غلام ہیں، یہ ہے فلاں ہے، یہ خباب بن الارت ہے، یہ لوہار ہے، یہ فلاں ہے، تو تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے؟ کیسے تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ تم کھڑے ہوئے ہو ڈٹے ہوئے اپنے مقام پر؟ تو یہ جو ان کی طرف سے بار بار بات آتی تھی، اور میں نے اس کے لیے آج یہاں نوٹ کیا ہے کہ یہ بات تفصیلاً آئی ہے سورہ مریم میں۔ سورہ مریم کی آیات 73 تا 75 میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری آیات بینات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس کا مقام اور مرتبہ بھی بہتر ہے، اور جن کی جو مجلس ہے وہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہمارے پاس ایک تم ہو کہ تمہارے پاس جو لوگ آتے بھی ہیں وہ پھٹے حال، غریب، غلام، ایک ہم ہیں، ہماری مجلس دیکھو سرداروں پر مشتمل ہے، ہماری چوپال ہے۔ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، یہ دو گروہ جو ہیں اس وقت جو بالمقابل ہیں، جن کے درمیان یہ کشمکش یا کشاکش ہو رہی ہے، ان میں سے کون ہے اپنے مقام کے اعتبار سے بہتر اور برتر، اور کون ہے جس کی مجلس جو ہے بڑی شاندار ہے، بڑی سجی سجائی ہوئی مجلس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی نسلیں اور قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہم احسن اساسا وریا، وہ تو ان سے کہیں بڑھ کر تھے اپنے سامان میں، اور وہ جو نمود و نمائش ریا دکھانے والی چیزیں جو ہے، ان کا دبدبا، ان کی شان و شوکت، ان کا ساز و سامان، ان کا مال و اسباب، جس کو آپ اساس البیت کہتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھیں۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، بڑی بڑی قومیں ہیں، آل فرعون ہیں، ان کے محلات جو ہیں ان کا تصور کرو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس کی رسی اور دراز کرتا ہے۔ اگر اسی سامان کی کثرت کی وجہ سے ایک شخص ہلاک ہو رہا ہے، تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گڑ دے کر اگر کسی کو مارا جا سکے تو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کا سامان فراہم کر رہے ہیں، تو اللہ کی سنت یہ کہ اور دیتا ہے، گویا کہ رسی دراز کرتا ہے کہ انہی کی وجہ سے اگر تم پر غفلت کے پردے دبیز سے دبیزتر ہو جائیں تو لو ہم تمہیں اور دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہ بیان ہوئے یہ الفاظ ہیں جو یہ سورہ جن کی آیت میں آئے ہیں۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے جس چیز کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں جو عذاب آتا ہے ہلاکت کا، یا قیامت، دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کی خبریں جو ہے اللہ کے رسولوں نے ہمیشہ دی ہیں، ایک قیامت آئے گی، اخروی عذاب آئے گا۔ ایک یہ کہ دنیا میں ہلاک کر دیے جاؤ گے اگر میری دعوت کو تم نے قبول نہ کیا، تو اما العذاب و اما الساعہ فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے اپنے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے بدتر، اور کون ہے کہ جس کے پاس لشکر جو ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارا لاؤ لشکر ہے،
ہمارے پاس بیٹھنے والے، ہمارے حامی، ہمارے ہم نشین، یہ تو بڑے باعزت لوگ ہیں، سردار ہیں اپنے اپنے قوموں کے، لیکن اس روز معلوم ہو جائے گا کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو سورہ جن کی آخری آیت میں وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اسی ساز و سامان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے، یہ جو بھی چاہیں زور لگا لیں، اپنا مال صرف کر لیں، اپنے اسباب کو صرف کر لیں، لیکن یہ کہ اللہ کی دعوت کو یہ روک نہیں سکیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے راستے میں کسی شے کو رکاوٹ بنا کر حائل نہیں کر سکیں گے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی پکڑ سے نکلنے والی نہیں ہے، کوئی اس کی گرفت سے اور اس کے حکم سے باہر ہو جانے والی شے نہیں ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اپنی جن اشیاء پر اور ساز و سامان پر اور وسائل و ذرائع پر انہیں بڑا اس وقت غرور ہے اور گھمنڈ ہے اور غرہ ہے، ان سب کی گنتی ہم نے کی ہوئی ہے، ایک ایک شے ہمارے ہاں درج ہے کتاب میں، کوئی چیز بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ علم کہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ قدیم علم ہے، اس میں ہر چیز محفوظ ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے کہ جو پچھلی مرتبہ ادا نہیں ہوا تھا۔ اب آئیے سورہ مزمل کی طرف۔ سورہ مزمل کے جو 20 آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں صورت یہ ہے کہ پہلا رکوع 19 آیات پر مشتمل ہے، اور دوسرا رکوع یہ واحد مثال ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک پورا رکوع جو ہے صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ ایک مثال آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ میں کہ ایک رکوع جو ہے وہ 2 آیتوں پر مشتمل، لیکن یہ کہ ایک ہی آیت پر ایک رکوع کا مشتمل ہونا میرے علم کی حد تک اس وقت کوئی اور مثال میرے سامنے نہیں ہے۔ وہ صرف اس سورہ مبارکہ میں ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے پہلا رکوع، اور ایک آیت طویل ترین آیت ہے، قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے، وہ ہے کہ جس پر دوسرا رکوع مشتمل ہے۔ یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر جس پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج پہنچ گئے ہیں، ہمارا درس جو ہے یہاں تک آ پہنچا ہے، یہ قرآن مجید میں سورتوں کے جو جوڑے ہونے کا تصور بار بار آپ کے سامنے آیا ہے، اس کی ایک نہایت حسین اور نہایت ہی نمایاں مثال ہے، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں آغاز ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور خطاب بھی ایک ہی لفظ، در حقیقت دونوں کے معنی ایک ہے، مدثر مزمل، کپڑے میں لپٹنے والا، لحاف میں لپٹنے والا، اور حضور کو خطاب کیا گیا دونوں میں اسی لفظ کے ذریعے سے، اور دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں براہ راست خطاب جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو جوڑوں کی میں بعض مواقع پر تفصیلاً بھی گفتگو کرتا رہا ہوں، تو آج بھی چند باتیں نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، نمبر 1، اور بعض اوقات تو یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہ بہت نمایاں ہے، اور بعض جگہ پر غور و فکر کر کے ان جوڑوں کی تعیین کرنی پڑتی ہے۔ نمایاں ترین جوڑوں میں سب سے پہلا جوڑا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان دونوں کو حضور نے نام بھی ایک دیا ہے، الزہراوین، 2 نہایت تابناک صورتیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سے محبت کرنے والا ہے، ان کو کثرت سے پڑھنے والا ہے، یہ 2 الزہراوین جو ہیں یہ قیامت کے دن 2 بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، اور میدان حشر میں ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کا جو آخری جوڑا ہے المعوذتین، دونوں نہایت نمایاں ہے ان کے مابین یہ تعلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اب یہ تعوذ کا مضمون ایک ہے جس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ تو جو ان کے درمیان تقسیم کی جو مناسبت ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ پھر ایک جوڑا جو ہے قرآن مجید کے بالکل وسط میں ہے، وہاں صورت اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ الزہراوین میں ہے، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں، یا یہ کہ المعوذتین میں ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں، لیکن یہ کہ بڑی گہری مناسبت ہے، اس پر ذرا غور کرنا پڑتا ہے۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، چونکہ کل جمعے میں بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی، دونوں کا جو مطلع ہے پہلی آیت اس میں بڑی گہری مناسبت ہے، دونوں میں حضور کا ذکر ہے، دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا ہے، ایک میں وہ نسبت عروجی ہے، ایک میں نسبت نزولی ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ حضور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور ایک میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ایک میں حضور کو اوپر لے جایا گیا ہے
اور ایک میں حضور پر اوپر سے کلام الہی کے نزول کا تذکرہ ہے۔ پھر ایک کا آغاز ہوا ہے تسبیح سے، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں کلمات جو کمپلیمنٹری ہے کہ جس سے معرفت خداوندی کا تصور مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک میں سلبی پہلو ہے، نیگیٹو پہلو ہے، اللہ پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، ارفع ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، اور دوسرے میں مثبت اثباتی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک میں تمام محاسن، تمام کمالات موجود ہیں بتمام و کمال۔ تو بات ایک ہی ہے، کہنے کے انداز دو ہیں۔ اسی طریقے سے دونوں سورتوں کا اختتام ہوا ہے دو آیتوں پر، سورہ بنی اسرائیل بھی قل دو مرتبہ آیا، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، آخری آیت ہے۔ اس سے پہلے ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ اسی طریقے سے سورہ کہف بھی دو آیتوں پر ختم ہوئی ہے جن دونوں کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں، میں نے ایک مثال دی ہے جوڑے کی جو بالکل آغاز میں ہے الزہراوین، ایک مثال دی ہے جو بالکل اختتام پر ہے المعوذتین، ایک وہ کہ جو بالکل وسط میں ہے۔ اس کے علاوہ جو نمایاں جوڑے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، ان میں سے مثلاً 28ویں پارے میں جو آخری دو صورتیں ہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، دونوں میں خطاب حضور سے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن الآیہ، اور یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ دونوں میں عائلی زندگی سے متعلق بحث ہو رہی ہے، دونوں میں یا ایھا النبی سے گفتگو شروع ہوئی ہے۔ ایک میں وہ کیفیت عائلی زندگی کی کہ جس میں عدم موافقت ہو جائے شوہر اور بیوی میں اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے، ایک میں وہ آپس کی محبت کی وہ شدت اور آپس کی جو باہمی اعتماد ہے اس کی اس قدر شدت کہ حدود خداوندی کے اندر اس سے خلل واقع ہونے لگ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شے کہ جو اصلاً حلال تھی اسے اپنی بیوی کی یا بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس کے لیے قسم کھا لی کہ یہ میں اب استعمال نہیں کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ محبت جو ہے زوجین کے مابین مطلوب ہے، ہونی چاہیے، لیکن ایک حد تک، اس حد سے آگے نہ بڑھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عائلی زندگی کے یہ دو پہلو ہیں۔ اس سے ذرا ادھر جائیے، سورہ جمعہ اور سورہ صف نہایت نمایاں ہے۔ سورہ جمعہ اور سورہ صف دونوں میں ایک تو نسبت یہ ہوئی، ایک ماضی سے شروع ہوئی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک مضارع سے شروع ہوئی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دونوں میں مرکزی آیات جو ہے وہ حضور کی سیرت سے متعلق ہے، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو۔ حضور کو کیوں بھیجا گیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہے مقصد بعثت محمدی اور یہ مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا۔ اور آپ نے اس کو کیسے پورا کیا؟ طریقہ کیا ہے حضور کا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طریق نبوی ہے، وہ مقصد بعثت نبوی ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے در حقیقت بعثت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا فلسفہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہمارے سامنے اس وقت سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہے۔ دونوں میں ایک ہی تقریباً ہم معنی الفاظ سے حضور کو خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں میں ابتدائی آیات جو ہیں ان میں خصوصی تخاطب ہے۔ معلوم ہوتا ہے بالکل ایک نجی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذاتی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ دوسری بات جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے اس سے پہلے اجمالاً جب ہم سورہ نون پڑھ رہے تھے، یا جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو میں نے کچھ چیزیں اجمالاً بیان کی تھی، ذرا ان کے بارے میں آج تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ترتیب نزولی کا جو موضوع ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے، قرآن مجید کی یہ موجودہ ترتیب جو ہے ترتیب مصحف جسے ہم کہتے ہیں، یہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے، یہ تو ہر شخص کے علم میں ہے، بالکل ازہر من الشمس ہے، سامنے کی بات ہے کہ بالکل شروع میں مدنی صورتیں ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مدنی ہے، اور اکثر آخری جو صورتیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ مکیات ہیں، تو ترتیب تقریباً الٹی ہے، یوں سمجھیے ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو عکسی ترتیب ہو گئی۔
اگرچہ یہ بتمام و کمال ایسا نہیں ہے، بیچ بیچ میں مکی مدنی جو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی بھی ہے، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترتیب مصحف تقریباً برعکس ہے ترتیب نزولی کی۔ ترتیب نزولی کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس سے خصوصی شغف تھا۔ بلکہ میں نے جو ان دنوں میں مطالعہ کیا، خاص طور پر بعض مسائل میرے ذہن میں تھے اس سورہ مزمل سے متعلق، جن کو میں نے ملتوی کیا ہوا تھا آج تک کہ جب اس سورت کا درس ہوگا تب میں اس کے بارے میں اپنی پوری تحقیق کر کے رائے دوں گا، وہ بات تو اگلے درس میں آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کے حوالے سے مجھے ان دنوں میں خصوصی مطالعہ کرنا پڑا اس ترتیب نزولی کے ضمن میں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اور دوسرے صحابہ میں سے شاذ ہی کسی کو اس سے کوئی دلچسپی تھی، جن کی تھی وہ میں ابھی بعد میں بتا دوں گا آپ کو۔ لیکن حضرت علی کے بارے میں بہت ہی کثرت کے ساتھ آراء ایسی موجود ہیں، روایات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو ترتیب نزولی سے بہت شغف تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی حکمت تو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو گویا کہ سیرت محمدی مرتب ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو حکمت جو ہے اس میں وہ سامنے آئے گی کہ پہلے کون سی آیتیں آئیں، پھر کون سی آئیں، پھر کون سی آئیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہے انقلاب کا، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، اس کے اعتبار سے یقیناً جو یہ ترتیب نزولی ہے وہ یقیناً زیادہ روشنی ڈالنے والی ہے کہ اگر اس سے مرتب ہوتا۔ اگرچہ ان دونوں باتوں کے پس منظر میں اپنے ذہن میں یہ بات ٹکا لیجیے اچھی طرح کہ اس سے کوئی اشتباہ نہ ہو جائے، اصل ترتیب یہی ہے۔ یہ ترتیب مصحف ہی وہ ترتیب ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے، جو الکتاب میں ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا، وہ ہمارے پاس جو الکتاب ہے اس میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب مصحف ہے۔ البتہ وہ ترتیب جس سے تنزیل ہوئی ہے اس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ وقتی حالات کی مناسبت سے تھی۔ مستقل ترتیب جو لوح محفوظ کی ہے وہ وہی ہے کہ جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتب کر کے امت کے حوالے کیا ہے، اس لیے کہ اس کا دورہ فرماتے تھے حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ ترتیب تو تھی تبھی تو دورہ فرماتے تھے، اور اکثر و بیشتر جو حفاظ ہیں تو ان حفاظ کو تو ظاہر بات ہے قرآن مجید ترتیب کے ساتھ حفظ تھا۔ یہ ترتیب بعد میں نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ ترتیب مصحف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، توقیفی ہے، اور گویا کہ یہ در حقیقت حضور کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے، اس لیے کہ لوح محفوظ کی ہے۔ اس بات میں کہیں کوئی آپ کے ذہن میں جو ہے کوئی ذوف پیدا نہیں ہونا چاہیے، وہ بات اپنی جگہ قائم رہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ترتیب نزولی سے اگر قرآن پر غور کیا جائے تو ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صورت میں آ جائے گی، جیسے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا بعض تابعین کی فرمائش پر، جب انہوں نے یہ کہا ام المومنین ہمیں کچھ سیرت سنائیے، تو حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کر لیا لستم تقرؤون القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ ہم نے تو آپ سے سیرت کے بارے میں کہا، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ نے پھر فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے، لیکن یہ کہ اس صورت کی بجائے اگر یہ ترتیب نزولی میں ہو تو پھر تو واقعتاً یہ سیرت محمدی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے یہ کہ وہ طریقہ کار جو ہے انقلاب کا، اس کی ترتیب ہمارے سامنے ترتیب نزولی ہی کے حوالے سے زیادہ واضح اور منقع ہو کر آ سکتی ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا کیا گیا، پھر کیا کیا گیا، پھر کیا کیا گیا، کون سا قدم پہلا تھا، کون سا بعد کا تھا، تقدیم کیا ہے، تاخیر کیا ہے۔ یہ اگر سامنے ہو تو یقیناً وہ جو منہاج انقلاب نبوی، منہج انقلاب نبوی پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، وہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی ترتیب ہی کے ذریعے سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ میں سے بہت کم صحابہ کو اس کے ساتھ کوئی شغف تھا۔ ایک حضرت حسین کو تھا، وہ بھی چونکہ صغار صحابہ میں سے ہیں اگرچہ لیکن صحابہ میں سے، اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس، چونکہ ان کا خاص ایک شغف ہے قرآن مجید کے تفسیر کے ساتھ، حضور نے حبر الامہ، امت نے قرار دیا ہے، حضور نے دعا کی تھی ان کے لیے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، صرف ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور یا پوری شدت کے ساتھ حضرت علی کے بارے میں کہ انہیں اس سے خاص شغف تھا۔ بلکہ اہل تشیع کا کہنا تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترتیب نزولی پر مرتب کر لیا تھا،
اور وہ قرآن مجید پھر انہوں نے چھپا لیا، اس لیے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف کو مرتب کروا لیا اس ترتیب کے حوالے سے، تو اب انہوں نے اس اندیشے کے تحت کہ امت میں افتراق ہو جائے گا اگر میں اپنا نسخہ بھی پیش کر دوں تو خام خواہ کوئی کنفلکٹ پیدا ہو جائے گا، انہوں نے چھپا لیا۔ اور اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جسے وہ اصل قرآن کہتے ہیں، وہ حضرت علی کے بعد ان کی اولاد میں، یعنی جو ان کے ائمہ اہل بیت جنہیں یہ کہتے ہیں، ان میں منتقل ہوتا چلا آیا، اور وہ نسخہ قرآن اب بھی جس غار میں ان کے امام مہدی چھپے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ اصل نسخہ قرآن کا موجود ہے۔ لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے ان دنوں میں اس میں ایک حقیقت سامنے آئی جو اس سے پہلے میرے سامنے نہیں تھی، کہ حضرت علی جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی خلافت کی رضی اللہ تعالی عنہما، تو کچھ عرصے تک وہ خانہ نشین رہے، گھر میں رہے، باہر نہیں آئے۔ تو اس سے سمجھا یہ گیا ہے کہ انہیں شاید حضرت ابو بکر کی بیعت ناپسند آئی، ان کی خلافت جو ہے اس کو انہوں نے پسند نہیں فرمایا۔ کوئی مختلف روایتیں بھی آتی ہیں کہ انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ ہمیں بعد میں یہ بعض روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ پھر جب آئے ہیں انہوں نے بیعت کی ہے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے اور اب میں آپ کو اس کا حقدار اور اہل سمجھتا ہوں، لیکن مجھے شکایت صرف یہ تھی کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا، اس لیے کہ سقیفہ بنی سعدہ میں اس وقت ایک ہنگامی اور بالکل ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو چکی تھی، اس میں ذرا سی تاخیر ہوتی تو انصار نے تو فیصلہ کر لینا تھا کسی انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا، اور ایک دفعہ وہ بیعت ہو جاتی تو پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً گئے، تدفین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کو بھی چھوڑ کر گئے کہ امت کا یہ کام اس وقت زیادہ ضروری ہے، اور حضرت علی چونکہ قریب ترین عزیز تھے حضور کے، وہ وہاں مصروف رہے۔ تو جب بیعت ہوئی حضرت ابو بکر کی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں اس وقت موجود نہیں تھے مجمع میں۔ عام روایت تو یہی آتی ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اہل ہیں، آپ ہی اس کے حقدار ہیں، لیکن یہ کہ ایک شکوہ تھا کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا۔ لیکن مجھے اب جو مطالعے میں بات آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں نے اصل میں یہ قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی چادر نہیں اوڑھوں گا۔ یہ چادر نہ اوڑھنا در حقیقت کنایا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ چادر اوڑھتا ہے عرب کا ایک خاص رواج تھا، جیسے آج کل بھی پٹھانوں میں ہے، جب گھر سے نکلیں گے تو وہ چادر جو ہے ضرور اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں، کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، یہ ان کے لباس کا ایک جزو لازم ہے۔ یہی عربوں کے ہاں تھا کہ میں اپنی چادر نہیں اوڑھوں گا جب تک قرآن کو جمع نہیں کر لوں۔ تو میں اصل میں ہمہ وقت لگ گیا قرآن مجید کو جمع کرنے پر۔ یہ روایت ہے کہ جو ان دنوں میں مطالعے کے دوران میرے سامنے آئی۔ باقی ایک کتاب الفہرست کے نام سے مرتب کی ہے ابن الندیم نے، اور اس نے وہاں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورتوں میں جو ترتیب معین کی ہے وہ حسب ذیل ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ عبارت غائب ہے، کوئی اور مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، صاحب اتقان نے یہ لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے وہ عبارت بعد میں غائب کی گئی ہے، صفحہ نکال لیا گیا ہے۔ کوئی ایسی ہستی تھی یا کوئی شخصیت جو نہیں چاہتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو ان صورتوں کی ترتیب نزولی ہے وہ لوگوں کے علم میں آئے، واللہ عالم۔ ایک اور میں بیان آپ کو سنا رہا ہوں، وہی امام سیوطی لائے ہیں اسے اپنی کتاب الاتقان میں، کہ محمد کا بیان ہے کہ میں نے اکرمہ سے رحمت اللہ علیہ، یہ اکرمہ جو ہے تابعین میں بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم قرآن ہیں، میں نے اکرمہ سے کہا کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق جمع کر دو، تو اس پر اکرمہ نے جواب دیا رحمت اللہ علیہ کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق مرتب کریں تو یہ ان کی طاقت سے باہر ہے، یہ ناممکن ہے۔ اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ترتیب نزولی کے حوالے سے قرآن کو مرتب کیا جا سکے، اس لیے کہ اگر تو صحابہ کے دور میں اس کی طرف شغف ہوتا، اس پر محنت کی گئی ہوتی تو چیزیں لوگوں کے علم میں آتی، لیکن چونکہ اس کی طرف توجہ ہوئی ہی نہیں، لہذا اب کوئی امکان نہیں ہے کہ تیقن کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ یہ ترتیب نزولی ہے، اس صورت کے بعد یہ، اس صورت کے بعد یہ، بلکہ پوری صورتیں بھی تو نازل نہیں ہوئی ہیں بہت سی، لہذا اس میں کون سی آیات پہلے ہیں پھر کون سی آیات ہیں۔ تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں اس قول کے ساتھ کہ یہ ناممکن ہے،
اور در حقیقت یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، اس کے اوپر جو بھی محنت کرے گا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ میرے اپنے ذہن میں ایک عرصے میں، بہت عرصے کی بات ہے، یہ چیز بڑی سوار رہی ترتیب نزولی کے سلسلے میں، انہی دو وجوہات کی بنا پر جو میں بیان کر چکا ہوں، اور مجھے تلاش رہی، اور الحمدللہ کہ شروع کی کچھ صورتوں کے بارے میں میں نے ایک رائے قائم کی، بہت پہلے قائم کر لی تھی۔ ان دنوں جو میں نے مطالعہ کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ معلوم یہ ہوا کہ سلف میں بھی تقریباً اسی پر اجماع ہے ابتدائی صورتوں کے بارے میں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو دور صحابہ اور دور تابعین میں ہمیں صرف یہ 4 نام ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے کچھ مدنی اور مکی صورتوں کی ترتیب جو ہے معین کی ہے، یا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بھی ترتیب مرتب کی ہے۔ پھر حضرت اکرمہ، یہ جو ہیں تابعین میں سے ہیں، لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ مولا ہیں، آزاد شدہ غلام، اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ اور محمد بن نعمان ابن بشیر صحابی ہیں، ان کے بیٹے یہ محمد، یہ بھی تابعی ہیں۔ ان 4 افراد نے، ان سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ کم سے کم یہ کہ مکی مدنی کی ترتیب انہوں نے معین کی ہے، اور بعض صورتوں کے بارے میں انہوں نے یہ بھی معین کیا ہے کہ فلاں صورت مکمل مکی ہے سوائے فلاں آیات کے، تو اس سے بھی ہمیں کچھ روشنی ملتی ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں وہ جو قرن اول ہے ہماری تاریخ کا، اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ درمیان کے پورے عرصے میں ہمارے مفسرین نے اس پر کوئی خصوصی محنت نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت اکرمہ نے فرما دیا تھا کہ تمام جن و انس بھی جمع ہو جائیں تو یقین کے ساتھ اب اس کا تعین کرنا ناممکن ہے، تو جس کے لیے میں نے ابھی انگریزی کے الفاظ استعمال کیے، ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، بیکار کی ایک محنت ہے، لہذا اس میں ہمارے مفسرین نے کوئی خصوصی محنت نہیں کی۔ البتہ یہ بات آپ کی دلچسپی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں آ کر مستشرقین نے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ ولیم میور نے بڑی محنت کی ہے، گسٹاف وائل نے بڑی محنت کی ہے، نوئل ڈیکے نے بڑی محنت کی ہے، ایچ گرم نے کی ہے، راڈویل نے کی ہے۔ یہ 5 نام مستشرقین میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر تدبر کیا، غور کیا، اور مضامین، انٹرنل جو ایویڈنس ہے صورتوں کے مضامین کا، داخلی جو اس کی شہادتیں ہیں، اس کے حوالے سے ترتیب معین کی ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی ترتیبوں سے سب سے ہمارے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے سیکریٹری تھے پروفیسر محمد اجمل خان، انہوں نے باقاعدہ ایک مکمل کتاب اس موضوع پر لکھی۔ انہوں نے یہ ساری ترتیبیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ترتیب یہ ہے، صورتوں کی ترتیب، اور حضرت حسین اور حضرت اکرمہ کی یہ ہے، اور حضرت محمد بن نعمان ابن بشیر کی یہ ہے، پھر نوئل ڈیکے کی یہ ہے، ولیم میور کی یہ ہے۔ وہ سارا جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کا تھیسس اس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو خصوصی شغف تھا قرآن مجید کے ساتھ، اس کا گویا کہ ایک عکس سمجھیے کہ ان کے سیکریٹری تھے پروفیسر محمد اجمل خان، انہوں نے حضور کی ایک سیرت بھی مرتب کی ہے قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے حوالے سے، اور نمبر 2 یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب نزولی پر ایک مکمل کتاب لکھی۔ ایک یہ کہ اس صدی میں ایک شیعہ مفسر ہے مرزا ابو الفضل، انہوں نے بھی اس کو جو ہے اس پر محنت کی ہے، لیکن ان کی تقریباً تحقیق کا نتیجہ وہی ہے جو نوئل ڈیکے کا ہے، معلوم ہوا کہ انہوں نے اسی کو نقل کیا ہے۔ یا اس صدی میں ایک شام کے مفسر گزرے ہیں محمد عزت درویزہ، انہوں نے ایک کتاب جو لکھی ہے، نئی تفسیر ہے، تفسیر الحدیث، یعنی جدید ایک انداز میں انہوں نے ایک نئی تفسیر لکھی ہے۔ انہوں نے بھی ترتیب نزولی کے مطابق جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے کہ سب سے پہلے وہ جو سورہ علق کی سورہ علق، پھر سورہ نون، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر، وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تفسیریں تو اس ترتیب سے چلتی ہے جو ترتیب مصحف ہے، لیکن یہ التفسیر الحدیث محمد عزت درویزہ نے جو لکھی ہے وہ لکھی ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ پروفیسر اجمل خان صاحب نے بھی جو انٹرنل ایویڈنس کے ذریعے سے جو باتیں کہی ہیں، میرے دل کو ان میں سے کسی نے اپیل نہیں کیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے ایک زمانے میں جو بھی غور و فکر کیا تھا، اور میں نے آپ کو بھی سورہ نون کا جب ہم نے درس کا آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ باتیں اس کے ضمن میں بتائی تھی۔ ان دنوں میں جو میں نے تفصیلی مطالعہ کیا ہے تو واقعہ یہ کہ میرے قلب کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد جو ہے وہ نکلا ہے، اس لیے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مناسبت عطا فرمائی ہے
کہ میرے سامنے وہی ترتیب تھی ابتدائی صورتوں کی جو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین، حضرت اکرمہ، حضرت محمد بن نعمان ابن بشیر، انہوں نے، اور وہی جو ہے ترتیب وہ محمد عزت دروزہ جو ہے انہوں نے بھی وہی ترتیب لی ہے۔ وہ ترتیب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ابتدائی صورتوں کی۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق، نمبر 2 سورہ نون یا سورہ قلم جو ہم پڑھ چکے ہیں، نمبر 3 یہ سورہ مزمل، نمبر 4 سورہ مدثر، نمبر 5 پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت محمد ابن نعمان ابن بشیر اور حضرت حسین، حضرت اکرمہ، نمبر 5 پہ یہ لاتے ہیں سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ہے ان کی ترتیب۔ لیکن یہ کہ محمد عزت درویزہ نے نمبر 5 پر سورہ فاتحہ کو لیا ہے اور نمبر 6 پر سورہ مسد یعنی تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہاں تک میری ترتیب اس ترتیب کے ساتھ بالکل ٹیلی کرتی ہے، اور اس میں نے شاید آپ کو یاد ہو اس وقت کہا تھا کہ عجیب ترتیب ہے۔ 5 آیتیں سورہ علق کی سب سے پہلے نازل ہوئی، پھر 7 آیتیں وہ جو شروع میں ہے سورہ نون کے۔ اس وقت میں نے کہا تھا، آج اپنی بات میں ترمیم کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا 7 ہی آیتیں سورہ مزمل کی، لیکن آج میں عرض کر رہا ہوں کہ 10 آیتیں سورہ مزمل کی۔ اس کے بعد پھر 7 آیتیں ہیں جو سورہ مدثر کی ہیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ وہ بھی 7 آیات پر مشتمل ہے، پھر سورہ مسد وہ 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس طریقے سے یہ 6 وحیاں تقریباً متفق علیہ ہے کہ ان کی ترتیب یہی ہے۔ سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پہلے جو 4 وحیاں آئی ہیں وہ مکمل سورتیں نہیں ہیں۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، سورہ قلم کی 7 آیات، سورہ مزمل کی 10 آیات، سورہ مدثر کی 7 آیات، یہ علیحدہ علیحدہ ہے، یہ مکمل صورتیں نہیں۔ دوسری بات، ان جو 4 وحییں ہیں ان کے اندر جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان میں خصوصی خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو اس میں جو یہ مطالع ہیں ان صورتوں کے، ابتدائی جو آیات ہیں ان میں خصوصی خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان 4 صورتوں کا دوسرا حصہ آخرت کا مضمون لازماً آئے گا۔ سورہ علق میں فلسفہ آخرت ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ سورہ مدثر میں وہی آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر۔ سورہ نون میں آخرت کا فلسفہ اب ایک تمثیل کے پیرائے میں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر بھی آخرت کا نقشہ، یوم قیامت کا نقشہ یہ آپ کو ملے گا۔ تیسری قدر مشترک ان تمام صورتوں میں 4 میں یہ ہے کہ حضور کے معاندین اور مخالفین کا تذکرہ ہے، اور اس میں 2 کردار نمایاں ہو کر آئے ہیں۔ سورہ علق میں ابو جہل ہے، ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ اسی طریقے سے سورہ نون میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ولید ابن مغیرہ، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اور اسی طریقے سورہ مدثر میں آپ دیکھیں گے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ونزید کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا۔ سورہ مزمل میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کے صیغے میں آیا ہے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو، ان سے نبٹنے کے لیے میں کافی ہوں، آپ اپنی توجہ رکھیے، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل فرمائیے، باقی ان کو، یہ ہمارے قابو سے کہیں نکل جانے والے نہیں ہیں، ہم ان سے نبٹ لیں گے، چھوڑیے مجھے اور ان کو۔ اور یہی مضمون جو ہے ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، یہ سورہ نون میں بھی ہے، اور ذرنی ومن خلقت وحیدا یہ سورہ مدثر میں بھی ہے۔
تو یہ جو تین تین حصے ہیں ان صورتوں کو، ان کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار صورتیں، سورہ علق، سورہ نون، سورہ مزمل، سورہ مدثر، ان کے اندر یہ چاروں کے اندر یہ تین تین حصے موجود ہیں، اور یہ واقعتاً ہر اعتبار سے ثابت ہوتا ہے عقلاً نقلاً کہ یہی ابتدائی وحییں ہیں اور یہی صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں جو ابتداءً جو حضور پر آیات نازل ہوئی وہ شامل ہیں۔ اب آئیے سورہ مزمل کا لفظی ترجمہ اور اس کے ساتھ لفظ بلفظ ہمارا مطالعہ۔ 10 آیات کا آج خیال ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ جہاں تک بھی ہمیں پہنچائے، تو آئیے کہ ہم پہلے تلاوت کر لیں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ مزمل در حقیقت متزمل ہے۔ متزمل باب تفاعل سے تزمل کہتے ہیں کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ لینا، اور ذرا سے فرق کے ساتھ یہی معنی ہے مدثر، دال پر بھی تشدید اور سے پر بھی، سا پر بھی، یہاں پر بھی مزمل میں زا پر بھی تشدید اور میم پر بھی تشدید، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ البتہ اس کے بارے میں جمہور کی قرات تو یہی ہے باب تفاعل سے مدثر مزمل، لیکن یہ کہ حضرت اکرمہ کی جو اس کی قرات ہے وہ زا یا دال کی تخفیف کے ساتھ ہے، یا ایھا المزمل، مزمل نہیں مزمل، اور مدثر نہیں مدثر، گویا کہ ایک میں باب تفاعل سے بنے گا اور ایک میں باب تفعیل سے، تو یہ ذرا فرق ہے قرات کا، لیکن جمہور کی قرات وہی ہے متزمل، یعنی مزمل بن گیا، تے اور زے کا مدغم ہو گئے، مدثر متدثر تھا، تے اور دال جو ہے اس کے اندر جمع ہو گئے تو مدثر بن گیا۔ اکرمہ اس کو مزمل بھی پڑھتے ہیں مزمل بھی پڑھتے ہیں، فاعل بھی مفعول بھی، مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ متزمل ہے تو کپڑے میں لپٹنے والا، مزمل ہے کپڑا اپنے گرد لپیٹ لینے والا، اس کے اندر مفعول اب بن جائے گا کپڑا جس کو کہ اس نے اپنے گرد لپیٹ لیا ہے۔ مزمل ہے تو اس کے اندر البتہ ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذی زمل امرا عظیما، اے وہ شخص جس پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، یہ اگر مزمل پڑھا جائے مفعول کی حیثیت میں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب معنی یہی ہے کہ کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والا، خواہ وہ متزمل ہو اور خواہ مزمل ہو، تو یہ کیوں ہوا اور کس وجہ سے یہ خطاب ہو رہا ہے؟ یہ تزمل یا تزمیل نفس جو ہے کس وجہ سے؟ اس میں 4 آراء ہیں۔ پہلی رائے جس کو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے اپنی تقاریر جو سیرت کے موضوع پہ میں کرتا رہا ہوں، سورہ مدثر کی 3 ابتدائی آیات کے حوالے سے میں نے بہت سے مقامات پر سیرت النبی پر ایک مکمل تقریر کی ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک خاص دور تھا جس میں فلسفیانہ تفکر اور تدبر کا آپ